جب بھی شان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ 248 پر ہے۔ یا بارئو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ استقامت کیسے حاصل ہو؟ پیسے تو استقامت دلا دیتے ہیں، بزنس جو ہے یہ استقامت دلاتا ہے۔ پیسے آتے ہیں بندہ خوش ہوتا ہے اور بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو ایک بلیک پوائنٹ اس کے دل پہ بنتا ہے، سیاہ نقطہ۔ ایک مرید کو کیسے پتا چلے کہ میرا مرشد مجھ سے راضی؟ ہاں یار، کیسے پتا چلے کہ میرا پیر راضی ہے؟ ایسا کوئی پیمانہ مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول آج مدینہ منورہ میں صبح 10 بجے اور پاکستان میں دن 12 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کل 14 سفید بال شمار کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عبرت ناک خبریں @madnichannel.tv یہ آپ کے سامنے ای میل ایڈریس ہے۔ اگر آپ کوئی عبرت ناک خبر اپنے اطراف میں پاتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ ایسا واقعہ پاتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہوا ہو، تو آپ بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ ای میل ہمارے اسلامی بھائی اس کو کھولیں گے اور جو موضوع سے متعلق ای میلز ہوگی وہ مجھے ڈائریکٹ فارورڈ کر دی جائیں گی، جسے انشاءاللہ تعالی میں بھی دیکھوں گا، پڑھوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی کوئی عبرت ناک خبر ہمارے کسی سلسلے کا حصہ بن جائے، کیونکہ ہم اس کی شرعی تفتیش بھی کرتے ہیں۔ اگر شرعاً اس خبر کا بیان کرنا جائز ہوا اور اس میں عبرت کے پہلو نمایاں ہوئے، عبرت کے پہلو نکلتے ہوئے، تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارے سلسلے میں وہ خبر بھی داخل ہو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ
काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और हमारे ग़ुलाम रसूल भाई इस सिलसिले को करते हैं माशाअल्लाह। इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र पर हैं, चूँकि उनके पास दीगर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस सिलसिले को लिए हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह बिला ताख़िर हम कुरान मजीद की तिलावत सुनेंगे। हुज़ूर आज क्या तिलावत फरमाएंगे? इंशाअल्लाह सूरह मरियम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाई, अच्छी नीयत न हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानू बैठिए। मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनक वलिय्या यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बि रदिय्या या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान मजीद की सूरह मरियम की चंद आयात की तिलावत सुनी। अल्लाह ताला हमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सुनने की बरकतें अता फ़रमाए और कुरान मजीद की तिलावत का जो मदनी इनाम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें अता फ़रमाया कि रोज़ाना 3 आयात तिलावत, तर्जमा, तफसीर कम अज़ कम तो ये पढ़ने का अपना मामूल बनाएं
اور صبحوں کا بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے. تو میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ اپنا ایک معمول بنا لیجئے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہماری ہونی چاہیے. اور ابتدائی وقت میں صبح کے وقت میں انشاءاللہ تلاوت کا معمول ہوگا. جیسے اسلامی بھائی الحمدللہ مساجد میں ہوتے ہیں، مدنی حلقہ لگتا ہے اور اس میں الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا جدول بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ بالفرض گھر میں ہیں تو کوشش کریں اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں عطا فرمائیں. جیسے کہ ہمارے سلسلے کا نام ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو یو ایس اے کے ناظرین یقیناً پہلے والے شعر کے مصداق ہونے والے ہوں گے، سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. ان کے سونے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور چونکہ باب المدینہ اور الحمدللہ پاک و ہند کے جو ہیں مسلمان الحمدللہ ان کے آنکھ کھلنے کا وقت ہے. تو جو اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر شریک ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں مستقل شریک رہیے، اور اپنے کام کاج میں اگر مصروف رہیں گے تو سلسلے میں ملنے والے مدنی پھول اس انداز سے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. کچھ تھوڑی سی توجہ اپنی اس طرف کر لیجئے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں اس سلسلے میں اول تاخر شریک رہوں گا. پھر الحمدللہ مدنی پھول بھی ملتے ہیں تو ایک ڈائری اور قلم بھی رکھ لیں تاکہ جو مدنی پھول آج کے سلسلے میں ہمیں ملیں ہم انہیں کچھ نہ کچھ ریکارڈ اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں ضرور پائیں گے. اپنی آئندہ زندگی میں بھی ان مدنی پھولوں سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. تو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. زین نصیب کیا ہمیں کوئی کلام سنا دیں؟ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ایک کلام پیش کر رہا ہوں جو حاضری مدینہ کے حوالے سے ہے۔ آئیے مل کے شامل رہیے، اس میں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے، عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے، عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں۔ آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی، جاتا نہیں کوئی بھی، ناکام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں۔ سلام شوق کہنا حاجیوں، میرا بھی رو رو کر نظر آئے تمہیں جب روضہ انور مدینے میں، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج
زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، اے حاجی کیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجی کیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے۔ لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں، اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سرور کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اے کاش کے رو رو کر دم توڑ تو قدموں میں، ہو جائے میرا بالخیر، ہو جائے میرا بالخیر، انجام مدینے میں ہو جائے میرا بالخیر، انجام مدینے میں۔ عطار پہ اب ایسا
کاش کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا، اے کاش کرم ہو جائے مکے میں شہر گزرے، مکے میں شہر گزرے اور شام مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا، جائیں گے مدینے سب اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، عطار پہ اب ایسا، اے کاش کرم ہو جائے مکے میں شہر گزرے، مکے میں شہر گزرے تو شام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے تو مدینے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ الحمدللہ حاجیوں کے پچھلے دنوں فارم بھرے جا رہے تھے اور عاشقان رسول حج کے فارم جمع کروا رہے تھے، ایک پرذوق منظر تھا ماشاءاللہ۔ چلیں ہمارا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سلسلے میں الحمدللہ عز و جل یقیناً آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے اور اسکرین پہ چل بھی رہے ہیں، جو پاک و ہند کے اسنائے بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ خصوصی طور پر ہمارے یہ سلسلہ صبحوں کے وقت ہوتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے مدنی چینل والوں کی کہ ہماری ویورشپ جو یو ایس اے میں ہے، کینیڈا میں ہے، ساتھ ساتھ یو کے اور ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں بھی ہیں ہمارے اس سلسلے میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں آپ ابھی کال کیجئے ہمارے ان نمبروں پر اور اپنی فرمائش جو آپ سننا چاہتے ہیں، تلاوت قرآن سننا چاہتے ہیں، نعت شریف سننا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا ہمارے محمد شاہد المدنی موجود ہیں، انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی، ان سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے پر سجاتے جائیں گے۔ حضور آج ماشاءاللہ سلسلے میں آپ تشریف لائے ہیں، کوئی خاص موضوع ہے جس پر آپ گفتگو کریں گے؟ الحمدللہ آج توکل کے موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنے کا ذہن۔ ماشاءاللہ، تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ توکل ہے۔ اس سے متعلق آپ کے ذہن میں یقیناً بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ بھئی توکل ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، توکل کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان سارے سوالات میں انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کے دل میں ہیں، اگر آپ کال کریں اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم مددی پھول لیں گے۔ اور انشاءاللہ عز و جل چونکہ ہمارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یعنی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو خصوصی طور پر مدنی منوں کی بھی اس میں شرکت میں نے دیکھی ہوتی ہے اور ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو آپ مدنی منوں کے ذریعے بھی کال کروائیں، اس طرح ان کے اندر مزید حوصلہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو پیش رکھیں گے۔ حضور کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان
اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مومن کے اندر توکل کی صفت ہونی چاہیے، اور توکل کے معنی کیا ہیں یہ ظاہر ہے، توکل کے بارے میں علم ہوگا تو ہم اپنے اندر توکل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے یہ حدیث پاک کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جو دوسرے ہمارے فرض علم ہیں جیسے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اسی طرح اگر کسی پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں جہاں پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح حج کرنے کے لیے جانے، آپ کے پاس تو حج و عمرہ مجلس کی بھی ذمہ داری ہے، تو اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں حج کے ضروری مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے۔ تو جہاں پر یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے وہاں پر کچھ علوم کا تعلق اور کچھ چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو ان کے بارے میں بھی علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ جیسے توکل ہے، اب توکل کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے کہ توکل جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری باتیں ہیں جیسے تکبر ہے اور اسی طرح بدگمانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو جہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہ باطنی جو فرائض ہیں، باطنی چیزیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے فرض علوم سیکھنا ہم پر فرض ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ان میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کی نیت درست ہوتی ہے۔ انسان کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں اس کو تقویت ملتی ہے۔ اب توکل ہوگا تو وہ اس کا رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ اس اپنی زندگی کو اچھے انداز میں اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے گا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کا، ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور توکل ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب جو ہے وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے توکل کا حکم بھی دیا ہے، تو ہمیں اپنے اندر توکل پیدا کرنا ہے۔ تو توکل کے معنی بھی عرض کرتا ہوں۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں توکل کا معنی کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہم اپنے کاموں کو کر دیں۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توکل کے بارے میں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس بات پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرا جسم ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا، ہر تنگی و تکلیف سے بچانا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسباب اور وسائل دنیا کے سبب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دے، یا دنیا میں کسی اور شے کو ذریعہ بنا دے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب دنیا اور بغیر کسی مخلوق کے آسرے کے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے گا، یعنی جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح تم توکل کرنے والے بن جاؤ گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے گا اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے، تو سمجھ لے کہ کما حقو تجھے وصف توکل حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توکل کے حوالے سے کئی واقعات، آیات، احادیث بھی ذکر کی ہیں،
اور میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ توکل جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ بے شک، یعنی بندے کا اپنے رب عز و جل کی طرف بھروسہ، یہ توکل ہے جی۔ وہ جتنا اس کا بھروسہ مضبوط ہوگا اتنا اس کا توکل مضبوط ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ کتنے پیارے انداز سے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ حضور یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے کہ میرے اندر توکل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ پھر یہ توکل پیدا کیسے کیا جائے؟ اگر نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کا کوئی ایسا طریقہ بھی بتائیں کہ ہے اس کی پہچان بھی ہو جائے، اور اگر نہیں ہے تو اسے کیسے پیدا کیا جائے، کس طرح ہمارے اندر یہ توکل جو ہے یہ پیدا ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے میسیجز آ بھی رہے ہیں، تو آپ اسکائپ ہماری آئی ڈی پر بھی اپنا میسیج کر سکتے ہیں۔ تو حضور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ مطلب توکل پیدا کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو جیسے توکل کا معنی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، اپنے کام اس کے سپرد کر دیے جائیں، تو یہ اس کا علم ہونا ضروری ہے نمبر ایک۔ اور نمبر دو کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر توکل ہے یا نہیں ہے، اور توکل پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توکل پیدا کرنے کا طریقہ ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے تو کس طرح کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور کرے، اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور اس کی کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، بھول سے بھی پاک ہے، ہر نقص سے منزہ ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رہے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے توکل کیا ہے اللہ تعالیٰ پر، بھروسہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر، ہم نے اللہ رب العالمین کے سپرد اپنے کاموں کو کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا پالن ہار ہے، اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جب وعدہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ساری مخلوق کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک مثال جیسے پرندے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جب شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کی پوٹیں خالی نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کا رزق ہے، خوراک وغیرہ ہے، اس سے ان کی پوٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ وہ خالق و مالک سب کا رازق ہے، سب کو دینے والا ہے، تو ہمیں بھی دے گا۔ ہم نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اور پھر وہ بہت طاقتوں والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب ہم اس طرح کا ذہن بناتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی جو عالی صفات ہیں وہ اپنے ذہن میں لاتے رہیں گے، اور اپنا ذہن اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں توکل جیسی صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ سر یہ مطلب اس طرح بھی سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے توکل پیدا کر لیا، تو کیا اب ہم اپنے اسباب کو کرنا چھوڑ دیں؟ بس اللہ دینے والا ہے، گھر پہ بیٹھ جائیں، مطلب بس اللہ کھلانے والا ہے، اپنے کام کاج کی طرف نہ جائیں، اپنے ہاتھ پیر کو حرکت نہ دیں؟ کیا مطلب توکل اس کا نام ہے یا کیا ہے؟ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور مطلب بڑے بڑے چوگے پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں تو اللہ کھلانے والا ہے، بے شک اللہ کھلانے والا ہے۔ تو کیا اس طرح کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ کچھ اسباب وغیرہ کی طرف بھی ہماری توجہ دلائے کہ ہم کیا اسباب کر سکتے ہیں، کیا مطلب اپنے بال بچوں کے لیے کچھ کمانا یہ توکل کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کچھ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی لیتے ہیں، لیکن چونکہ موضوع تسلسل سے چل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو پوری ہو جائے، پھر آپ کے کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بڑا پیارا سوال کی ہے۔ عوامی طور پر بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرو تو وہ کہتا ہے کیا میں اسباب چھوڑ دوں؟ بالکل۔ تو یہ یعنی توکل کا درس دیا جائے تو فوراً یہ سوال جو ہے وہ ذہن میں بھی آ جاتا ہے، اور عمومی طور پر معاشرے میں کیا بھی جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، صحیح، بلکہ توکل تو یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں، اسباب پر نہ رکھیں،
اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، الفاظ مختصر ہیں لیکن یہ آپ کے اس سوال کا بڑا بہترین جواب ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 12/24 صفحہ 369 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن میں وضاحت کرتا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یعنی یہ اس طرح ذہن بنایا جائے کہ اللہ کی توفیق سے میں کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینے والا ہے، جی اس کو یوں سمجھا جائے۔ جی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ توکل جو ہے وہ اسباب کے ترک کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھ کر یوں کہیں کہ بیٹھ جائیں، اسباب اختیار نہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ جو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں، ان پر بھروسہ نہ کریں کہ ہم یہ کریں گے ہی تو ہمیں ملے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی لوگ جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا نفع حاصل ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا، بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے، جی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں یہ اسباب تو اختیار کرنے چاہیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، میں بیان کروں گا مزید، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سبب اختیار کیا جائے لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے۔ یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی نوکری پر جا رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو جاری رکھیں، اپنی نوکری کو جاری رکھیں اور بھروسہ رب کی ذات پر ہو کہ مولا تعالیٰ میرے اس روزگار میں، اس کاروبار میں، اس جاب میں برکت عطا فرمائے گا، ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسب حلال نہ چھوڑو، حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے کہ وہ بغیر کسی ہیلے کے ہمیں روزی دے دے، بے شک آسمان سے جو ہے وہ روزی نازل فرما دے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا تو وہ بھی رزق تو پاتا ہے لیکن جو ہے وہ ہمیں شریعت نے یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جو میرا رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی مجھے رزق دے گا۔ انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ وہ شریعت سے جاہل ہے، اسے شریعت معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس نے اسباب جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے اس کی وضاحت کی۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کال بھی لیتے ہیں اور مدنی پھول بھی انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کے جاری رہیں گے۔ ہمارے ساتھ تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، تو آپ اگر اپنا کوئی روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو الحمدللہ آپ کو اس کے وظائف بھی بتا دیے جائیں گے، روحانی علاج بھی بتایا جائے گا۔ تو کچھ کالز لے لیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں شامل رہیں اور وہ بھی الحمدللہ عز و جل ان کی بھی دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں۔ کچھ کالز دے دیجیے حضور۔ میں محمد اشرف اتاری بریلی شریف سے بول رہی ہوں، مجھے نعت شریف سننی تھی، گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب۔ حضور آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں، بریلی شریف سے فرمائش آئی ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادر پور راواں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ آج کا سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خوان اسلامی بھائی بڑے ہی پیارے انداز میں نعت شریف پڑھ رہا تھا، اور آج کا جو موضوع ہے توکل، اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گا رکن شورا سے کہ توکل کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے ابھی پرندے والی مثال بھی دی کہ پرندے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو پلٹ کر آتے ہیں تو وہ ان کی پوٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائے، رزق کا انتظار کرے اور دنیا کے عالمی اسباب جو ہیں ان کو چھوڑ دے، کچھ بھی نہ کوشش بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ جی بس مجھے تو اللہ پر توکل ہے، اللہ ہی مجھے دے گا، بس میں اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گیا ہوں؟ ذرا مزید وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال بھی لے لیجیے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اوکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ اسکیم سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آپ صلی اللہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور اس پروگرام سے مجھے بہت ہی محبت ہے، اور ویسے تو سارے ہی پروگرام اچھے ہیں لیکن یہ پروگرام میں کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے نعت خوان اسلامی بھائیوں سے کہ مجھے حاجی محمد مشتاق اطاری رحمت اللہ علیہ کی پڑھی ہوئی نعت پروگرام میں یہ شامل کر دیں۔ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے۔ اور اس میں ایک فرمائش یہ ہے کہ جو پچھلے جمعے آپ نے کلام پڑھا تھا سیدی عطارہ، وہ بھی اس میں فرمائش کر دیں، مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اگلی کال بھی لے لیجیے حضور۔ نام محمد زبیر ہے اور میں سچا بات سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا کاروبار بہت زیادہ ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے بریلی کے اسلامی بھائی نے نعت شریف کی فرمائش کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ملتان سے شوکت بھائی، آپ نے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہماری دل جوئی بھی کی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ نے توکل سے متعلق جو سوال کیا، اتفاق سے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کال ریکارڈ کرائی ہو، اس سے متعلق تفصیلی وضاحت الحمدللہ ہمارے رکن شورا نے ارشاد فرمائی۔ اور اکاڑا سے مشتاق بھائی ہیں، ان کی بھی فرمائش ہے اللہ اللہ کریے تاگل بندی ہے، تو حضور ان کی فرمائش پوری کریں۔ میں چاہوں گا پہلے سردار آباد کے زبیر بھائی جو ہیں، ان کا اگر روحانی علاج بتا دیا جائے تاکہ وہ موجود ہوں تو ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج لے لیں، پھر انشاءاللہ کلام بھی سن لیتے ہیں۔ زبیر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، یہ ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید و مجرب ہے۔ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ تو ذہن نصیب یہ آیت مبارکہ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اسے آپ حفظ کر لیجئے اور وقتاً فوقتاً اس کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی روزگار کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو حضور یہ بھی بتا دیں کہ یہ اگر کوئی مطلب کتاب ہو جہاں سے یہ تلاش کرنا چاہیں تو اس کی بھی اگر تشہیر ہو جائے، دکھا بھی دیں مدنی چینل کے ناظرین کو کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف، یہ مدنی پنصورہ، اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ دنیا بھر میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ فیضان سنت ہے، اور فیضان سنت کے بعد الحمدللہ سب سے زیادہ جس کتاب کو عوام میں مقبولیت حاصل ہے وہی مدنی پنصورہ ہے، تو یہ حاصل فرما لیجئے مکتبۃ المدینہ کے سے ہدیتاً، اور اس میں اور بے شمار اوراد موجود ہیں۔ اس آیت اس کا حوالہ بھی سن لیجئے، صفحہ نمبر 232، اور اس کا جو عنوان ہے یہ برائے قضائے حاجات کے نام سے۔ اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیجئے، وقتاً فوقتاً اس کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکاتیں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب مدنی پنصورہ یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دیگر زبانوں میں بھی شائع ہو چکی ہے، ہماری سندھی میں موجود ہے اور انگریزی میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، دیگر بھی آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب وہاں مختلف زبانوں میں مل جائے گی۔
اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. آج کل تو بہت ایڈوانس دور ہے اور لوگوں کے پاس موبائل فونز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنے ساتھ رکھیں. جب کوئی آپ کو ضرورت ہو تو روحانی علاج بھی اس سے حاصل کریں. دیگر الحمدللہ کچھ مدنی پن سورہ کے انداز سے الحمدللہ اس میں صورتیں وغیرہ بھی موجود ہیں, اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو حضور ہمارے اسلامی بھائیوں کی اگر فرمائش پوری ہو جائے, ایک تو بریلی سے فرمائش ہے وہ بھی پوری کر دیجئے, اور ہمارے الحمدللہ اکاڑا کے اسلامی بھائی ان کی بھی فرمائش ہے مشتاق بھائی کے انداز میں وہ اگر پڑھ دیا جائے تو. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے, کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے. اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے, کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے. میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ ملائے, صدقے جاوا ان اونچیاں تائیں جنہ نبیا نال نبھائے. اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے, کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے, کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے. بے نصیب کچھ اشعار سیدی اتارہ کی ان کی فرمائش تھی, اگر وہ بھی ہو جائیں. سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ مرشدی اتارہ مرشدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ, بولو سیدی اتارہ سیدی اتارہ. سردار
دنا میں نشم امد اما میں نشم زار دنا میں نشم امد اما میں نشم زار دا زلفاننا زار دا زلفاننا زار دا پیزارا سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا چور ڈاکو آندے نے نمازی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے چور ڈاکو آندے نے نمازی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے مٹھا سوڑا مرشد میری مٹھا سوڑا مرشد میری تقدیر سوار دا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا اتارا حضور الحمدللہ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، اسلامی بھائی نے جو سوال بھی کیا اور تقریباً اس کا جواب تو ہو گیا ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ توکل کرنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ اب مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آدمی کے دل کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر آدمی اس کا اظہار کرے اور پھر توکل کرے اور پھر توکل کے بارے میں دعوت بھی دیتا رہے، دوسروں کا ذہن بھی مدانا رہے، تو فائدہ اس کا کوئی اگر ارشاد ہو جائے تو؟ توکل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری ہو جائے گی۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں یا پھر کیا کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اسے باندھ لو پھر توکل کرو۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ باندھ لو اور یعنی اسباب کرو اور پھر توکل کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر جاندار نفس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ لکھا ہوا ہے، اور سن لو یہ بھی لکھا ہے کہ کون خوش بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ عمل کرو، تقدیر ہی پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ جسے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سعادت مندوں کے لیے سعادت مندی والے کام آسان ہو جاتے ہیں اور بدبختوں کے لیے بدبختی والے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں توکل کا حکم بھی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈرانے والی بات بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا میلان نیکیوں کی طرف ہے، نماز میں دل لگتا ہے، اور دیگر جو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہمارا دل اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتا، عمل کی طرف راغب نہیں ہوتا، عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا، ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور سعادت مندوں کے لیے سعادت مندی والے کام آسان ہو جاتے ہیں اور بدبختوں کے لیے بدبختی والے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مائل نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ مزید توکل کے جو ہے وہ کیا کیا فوائد ہیں؟ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ توکل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سے محبت جو ہے وہ فرمائے
اور ہم بھی اللہ کے پیاروں میں ہمارا بھی جو ہے وہ شمول ہو جائے، تو ہمیں توکل کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو توکل کرتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو اپنی جناب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی اسباب اختیار نہیں کرتا تب بھی اس کے رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ہی فرمایا نا کہ واللہ خیر الرازقین۔ جی ماشاءاللہ۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ، پرندے والی بات آ گئی، وہ اسلامی بھائی نے بھی سوال کیا تھا، اس سے مراد کیا ہے، کیا اسباب نہ کریں؟ تو ماشاءاللہ ان کی وضاحت بھی ہو رہی ہے یہاں پر کہ پرندے جاتے ہیں خالی پیٹ نہیں آتے، تو یہاں اسباب ترک نہیں کیے جائیں گے، اسباب کیے جائیں گے، چونکہ پرندے بھی اسباب کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں نا، وہ صبح نکل کر جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، تو گویا کہ یہ یعنی یہ جب گھر سے نکلے تو یہ انہوں نے سبب اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو رزق عطا فرمایا۔ تو یہ عام طور پر تو کہا جاتا ہے کہ توکل کرو، اس طرح توکل کے فضائل بھی ہم سن رہے ہیں کہ توکل والے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، تو یہ عمومی طور پر ہم ذرا سوچیں کہ کیا ہم نے بھی کبھی توکل کیا ہے؟ سنا تو ہے کہ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، تو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے، یہ مشق کرنے سے آئے گا۔ ہم جب قرآن و حدیث جو توکل کے بارے میں ہیں وہ سنیں گے، امام غزالی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فرامین ہیں وہ سنیں گے، اور کوئی ایسا ہمیں ماحول مل جائے گا کہ جس میں ہمیں ایسی باطنی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ترغیب دلائی جاتی ہے، تو اس مدنی ماحول میں آ کر، ایسے ماحول میں آ کر ہمیں توکل جیسی صفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک ایسا پیارا مدنی ماحول ہے کہ جو ہمیں خوف خدا، عشق مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کرتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف راغب کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ وہاں پر یہ جو دلی چیزیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے کئی ایسے اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ جو عملی طور پر توکل کی تفسیر ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، اور واقعی جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے لیے اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور توکل کرنے والا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ توکل کرنے والا خوش نصیب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ کوئی نبی اپنی امت کو لیے جا رہا ہے، کوئی گروہ کی صورت میں ہے، کسی کے امتی 10 ہیں، کسی کے 5 ہیں، اور کوئی نبی علیہ السلام تو ایسے بھی ہیں جو اکیلے ہیں۔ پھر میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی، یعنی بہت بڑے لوگ دیکھے، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ جب میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو مجھے ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ ہے، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے 70,000 آدمی حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہیں، نہ جنتر منتر کرتے ہیں، نہ ہی شگون لینے کے لیے پرندے اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ عز و جل عکاشہ کو بھی ان میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ دعا کروانے میں جو ہے وہ سبقت لے گیا ہے،
تو یہ جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں انشاءاللہ رب کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور دنیاوی طور پر بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتا وہ طرح طرح کی خیالی پریشانیوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. جیسے امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ ایک دفعہ مدنی مذاکرے کے اندر جو ذہن دیا، الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے کے اندر سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور آپ یوں سمجھیے کہ روحانی جسمانی ہر طرح کا جو ہے وہ علاج فرماتے ہیں، اور آپ کی زبان میں تاثیر بھی ہے، اور جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے اسی توکل کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. تو ان میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ توکل نہیں کرتے. جیسے بچی پیدا ہوتی ہے تو اب ان کو ایک دم سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اب یہ بچی بڑی ہوگی، ابھی وہ پیدا ہوئی ہے اور وہ فکر ہوتی ہے اس کی شادی کیسے ہوگی، شادی کیسے مطلب یوں ابھی اس نے جنم لیا ہے اور فوراً جو ہے نا اس کے بیاہ جانے کی جو ہے نا وہ فکر ہو جاتی ہے. تو امیر علیہ سنت اس کا ذہن دیتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی ہے، اب معلوم نہیں بچی زندہ بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی. بالکل. اچھا پھر خود جو فکریں کر رہا ہے وہ بھی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو لہٰذا یہ خیالی پریشانیاں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتے تو اس طرح کی پریشانیاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اچھی نیتیں کر لیں کہ ہم انشاءاللہ توکل بھی کریں گے اور اسباب بھی ترک نہیں کریں گے. آپ کی اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر کو ڈائل کیجئے. ہمارے سلسلے میں روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، نعت خواہ بھی موجود ہیں، قاری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے تلاوت بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ. حضور اگر ہمیں کوئی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنا دیں تو میرے دل میں ابھی ایک بات ہے کہ مطلب ہم کچھ تھوڑی تلاوت قرآن کی چند آیتیں سن لیں، اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. جمعہ کا مبارک دن ہے، اچھی نیتیں کر لیں کہ ایک نیکی کا 70 گنا، ایک آیت سنیں گے تو انشاءاللہ کتنا ثواب ملے گا. تو یوں اس انداز پر اگر کچھ آیتیں ہمیں سنا دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا قرآن سنا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا قرآن سنا کرتے تھے. تو ہم بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اور کچھ قرآن سننے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اپنا معمول رکھا کریں کہ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں. قرآن سے شغف ہوگا تو انشاءاللہ علم قرآن کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. حضور آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ماشاء اللہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا
کہ توکل کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، توکل کرو، اپنے ترغیب بھی دلائی ماشاءاللہ، پھر اس کے فوائد بھی بتائے۔ اگر کوئی شخص توکل نہیں کرتا بھائی، تو اب یہ بتائیے کہ اس کو کیا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے توکل نہ کرنے والوں کو؟ اس حوالے سے کچھ اگر یہ بتائیں کہ کسی شخص نے توکل نہیں کیا تو اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اگر توکل اس کے اندر نہیں ہے اور وہ اسی طرح زندگی گزار رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں اس کے عمل میں کمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے توکل کا حکم دیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں یعنی ارشاد اس کا فرمایا۔ اعتقاد کمزور ہے، یوں کہیں گے، جی اس کو یوں کہا جائے۔ جی اعتقاد بھی کمزور ہے، اور پھر جو ہے وہ جو رب العالمین نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی حکم کی بجا آوری بھی نہیں کر رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ اس کی محتاجی بھی دور نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا اس کی محتاجی دور نہیں ہوگی، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ وہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن زبان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، سبحان اللہ، اور تیری غریبی دور کر دوں گا، یعنی کمائی میں برکت، دل میں فراغت حاصل ہوگی، اور اگر تو یہ نہ کرے گا، اپنا دل دنیا میں ہی لگا دے گا، کبھی آخرت کی طرف مائل نہ ہوگا، تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری فقیری یعنی محتاجی بند نہ کروں گا۔ یعنی اگر تو نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگا دیا، تیرے دل میں دنیا اتر گئی، ہر وقت دنیا، ہر وقت دنیا، اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ دور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی فکریں زیادہ کر دے گا۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے فرمایا۔ اب میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ابھی حدیث پاک بیان فرمائی نا، حدیث قدسی، تو اس کو ایک مرتبہ اور بیان کریں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں اس حدیث قدسی کو بغور سماعت کریں۔ میں توجہ کے لیے آپ کی طرف دوبارہ ایک مرتبہ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث پاک کو دوبارہ سنائیے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، غنا مطلب یعنی غنی کر دوں گا، ٹھیک، اور تیری غریبی دور کر دوں گا، یعنی کمائی میں برکت ہوگی، دل میں فراغت حاصل ہوگی، اور اگر تو یہ نہ کرے گا، اپنا دل دنیا میں لگا دے گا، کبھی آخرت کی طرف مائل نہ ہوگا، تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری فقیری یعنی محتاجی بند نہ کروں گا۔ تو گویا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کریں گے تو کام بھی کریں گے اور فکر بھی کریں گے، یعنی جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گا، اور ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ جو خواہ مخواہ ہم اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں، یعنی پریشان کرنا ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا، پریشانی بہت ہے، یہ مطلب یہ جو ایک لوگ جو ہے نا شکوہ کرتے ہیں، یعنی شکوہ کے بجائے توکل کریں۔ شکوہ کرنے سے جو ہے مسئلہ حل تھوڑا ہوگا، نہیں ہوگا۔ اگر ہم صبر کریں گے اور اللہ رب العالمین پر توکل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ملا ہے اس پر اللہ رب العالمین ہمیں صبر عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے۔ اس میں یہاں پر ایک یہ مدنی پھول بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم اس طرح اپنا ذہن بنائیں کہ مال میں برکت، ہم کہتے ہیں کہ یار مال زیادہ ہوتا ہے تو ہم اسے برکت سمجھتے ہیں، ہمارے ایک معمول ہے، ایک سوچ ہے عوام کی کہ یار میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہوں گے، اتنے کروڑ کا میں مالک ہوں گا تو میں مالدار کہلاؤں گا، میرے پاس بڑی برکت ہے۔ لیکن میرے میٹھے اسلام بھائی ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کی خرابی ہے۔ ہم غور کریں کہ وہ شخص کتنا خوش و خرم رہتا ہے کہ جو تھوڑا کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ تھوڑی اس کی تنخواہ ہوتی ہے لیکن بڑے ٹھاٹ سے جب وہ سوتا ہے تو اس کے خراٹے نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی بے فکری والی نیند کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، ماہانہ کروڑوں روپے کما لیتا ہے، لیکن جب اسے بستر پہ جاتا ہے تو نیند نہیں آتی، نیند کی ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں اسے۔ وہ جب ان ٹیبلٹ کو کھاتا ہے پھر بھی کروٹیں بدلتا رہتا ہے، پھر کہیں جا کے اسے نیند آتی ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل جو ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو اور آپ توکل کریں، نہیں، بلکہ تھوڑا سا مال ہو اس پر بھی توکل کریں، اللہ تعالیٰ اس پر برکت عطا فرمائے گا ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک تھوڑی سی سمجھنی پڑے گی ہمیں نا، تھوڑی سی تو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ، تھوڑی سی مشکل ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے. انسان کے دل کے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، یعنی انسان کا دل ایک ہے مگر اس کے لیے فکریں غم بہت ہیں. روٹی، کپڑا، مکان، بیماریوں میں علاج، آپس کی مخالفتیں، عداوتیں وغیرہ وغیرہ فکروں اور غموں کے جنگل ہیں جن میں سے ہر ایک کا تعلق انسان کے دل سے ہے. فرمایا جو اپنے دل کو ان شاخوں کے پیچھے ڈال دے گا، اس طرح کہ اپنے دل میں ہر فکر و غم کو جگہ دے گا، آخرت کی فکروں کو فراموش کر دے گا، دنیا کی ہر فکر کے پیچھے بھاگا پھرے گا، تو فرمایا تو اللہ رب العالمین پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کس جنگل میں ہلاک کر دے. یعنی ایسے دنیا دار کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ کرم نہیں کرے گا، اسے فکروں اور غموں سے آزاد نہ کرے گا، مرتے وقت تک وہ انہی میں گرفتار رہے گا، آخر اسی حال میں مر جائے گا. عام دنیا داروں، مالداروں کا یہی حال دیکھا گیا ہے. اللہ عز و جل ایسی زندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے. آخر میں ارشاد فرمایا جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرے، اللہ اسے ان گھاٹیوں سے بچائے گا. سبحان اللہ. تو یہ معاملات جو ہیں ان گھاٹیوں میں پڑنا نہیں چاہیے، ان فکروں میں پڑنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ہم شریک رکھتے ہیں. حضور کچھ کالز دے دیں ہمیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا فرمائش کر رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں ریاری آگرہ تاج سے. 8 سال ہو گئے میری شادی کو، مطلب میری پریشانی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، بیماریوں میں، گھر میں ساری تقریباً بدلے جو ہے نا پریشان رہتے ہیں. انشاءاللہ ذوالفقار بھائی آپ لیاری سے آپ کے انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. حضور اگلی کال بھی لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی عمر 4 سال اور ایک بیٹے کی عمر 5 سال 5.25 سال ہے. ان دونوں کے پاؤں میں بہت شدید درد ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات رات کو یہ پاؤں پکڑ پکڑ کے روتے رہتے ہیں. برائے مہربانی اس کو مجھے روحانی علاج، مدنی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال بھی لے لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن اتاری قادری بریلی شریف سے عرض کر رہے ہیں، حضور ہمیں ناتی بلا لو پھر مجھے، اے شاہ بہروبر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ بریلی سے، پھر آج تو بریلی والے آئے ہوئے ہیں بھائی، ماشاء اللہ بریلی سے کال آ رہی ہیں. میرے پاس کچھ میسیجز بھی ہیں تو اگر ایک کال اور دے دیں پھر میسیجز پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں دل جوئی کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الاحد اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ناز خان اسلامی بھائی سے التجا ہے کہ یہ کلام سنا دیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا بنتا تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. سبحان اللہ. کاش. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، آپ کے میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز بھی میرے پاس ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں انہیں بھی پڑھ دیتا ہوں. سلام، آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، نعت سنا دیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. ہمیں نعت سنا دیں. یہ بھی ہمارے اویس رضا ہیں باب المدینہ سے. میں جو یوں مدینے جاتا، سبحان اللہ، تو کچھ اور بات ہوتی ماشاء اللہ. اور اس کے بعد سلام، آپ کا سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت خوش. ماشاء اللہ. آگے رخ سے قمر، وہ ہے نا ایک کلام، وہ اگر سنا دیں. ہمارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد سلام، آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ، یہ سنا دیں. آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، نعت شریف سنا دیں. ذری جا رہا
ذرے جھڑ کر تیرے بیداروں کے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد احمد رضا بھائی تھے یہ ہمارے فرام ٹیکسلا سے، اور عبدالاحد کی تو ابھی کال آ گئی ہے ہمیں، انہوں نے یہاں پر بھی یہی فرمائش کی ہے۔ السلام علیکم، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، پلیز نعت سنا دیں مجھے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ بھئی نعتوں کی اچھی خاصی فرمائشیں آ چکی ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، تو ان کی فرمائشوں کو پورا کر دیا جائے۔ پنجاب سے ایک اور بھی اسلامی بھائی کی ہیں، سرکار بہت شکر گزار ہوں گا، کیا سنا دیں بھائی ایک سیکنڈ میں، گناہوں سے کنارہ کب کروں گا میں یا رب۔ کئی لوگوں نے سلام بھی کہا ہے، اجتماعی طور پر وعلیکم السلام کو کہہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ، توجہ دلانے کی، ماشاءاللہ۔ کچھ نے لکھا ہے، کچھ نے نہیں لکھا ہے انشاءاللہ۔ تو اب جب بھی کچھ یہاں میرے ذہن میں ایک دو باتیں اور بھی آ رہی ہیں، وہ یہ کہ کچھ اسلامی بھائیوں نے لکھا ہے السلام علیکم۔ اچھا، اب رومن میں جو ہے وہ دارالافتاء سے جو ہماری رہنمائی ہوئی، اس میں ہم یہ رومن میں جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پورا لکھنے کے بجائے صرف سلام لکھنے کی ہمیں اجازت ہے، یا پھر ہم اس کو عربی رسم الخط میں ہی لکھیں۔ اسی طرح بعض اسلامی بھائی لکھتے ہیں ما شاء اللہ، یہ رومن میں لکھتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اس کو عربی رسم الخط میں ہی لکھیں ما شاء اللہ۔ تو الحمدللہ یہ اسلامی بھائیوں کی کالز بھی تھیں۔ حضور یہ روحانی علاج جو تھے ہمارے ذوالفقار بھائی لیاری سے، ان کی پریشانی کے حوالے سے، اور ہمارے عمران بھائی کے دونوں بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، کہ پاؤں کی تکلیف ہے، روتے ہیں، چیختے ہیں، حضور ان کو بھی کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ سب سے پہلے ذوالفقار بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کے حوالے سے آپ نے کئی اپنے مسائل کا تذکرہ فرمایا، گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، اور کام میں دل نہیں لگتا، اور دیگر مسائل کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مشکلات آسان فرمائے۔ گھریلو مسائل اور پریشانیوں کے حوالے سے تو ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اسے اپنا معمول بنا لیجئے۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ ضرور پڑھ لیں۔ پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد سب کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کریں گے، 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر ایک مرتبہ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے گھریلو مسائل اور پریشانیاں تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات یہ بتائیں، کام میں آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ کو چاہیے کہ ایک وظیفہ ہے، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں دل لگا دے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کو ذہن نشین نہ ہو پایا ہو یا لکھ نہ پائے ہوں، تو آپ مایوس نہ ہوں، آگرہ تاج میں ہی الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود ہے۔ آپ چاہیں تو غوثیہ مسجد وہاں تشریف لے جائیے، وہاں انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جانے کے حوالے سے آپ کو یہ پرنٹڈ وظیفہ بھی دے دیا جائے گا۔ اپنے گھریلو مسائل کا بھی ان سے تذکرہ فرما دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کاروباری خیر و برکت کے لیے اور بیماریوں سے شفا کے لیے بھی آپ کو ایک وظیفہ جلد سے جلد میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم شریف دلوا دیجئے، اور جو شرکائے ختم شریف ہیں ان سے پانی پر دم کروا لیں، اور وہی پانی جو گھر کے افراد بیمار ہیں ان کو پلاتے رہیں، اور اس میں مزید پانی بھی ملاتے رہیں، اور یہی پانی آپ ممکن ہو تو اپنے گھر کے 4 کونوں میں چھڑک بھی دیا کریں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ دوسرے سائیں بھائی جنہوں نے آپ نے دونوں مدنی منوں کے حوالے سے پیروں کی تکلیف کا تذکرہ فرمایا، ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، یہ کہ
پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ مدنی پنصورہ، اس کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 243 پیج نمبر 243 پر درد اعضاء کے عنوان سے یہ وظیفہ موجود ہے۔ اس کو کرنا کس طرح ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، ظاہر نصیب آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ نمازوں کے لیے ان کو بھی لے جانے کی عادت بنائیے، اور یہ کہ جو مطلب مسجد کے آداب وغیرہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا پھر گھر میں بھی چاہے تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو آپ کو پڑھ کر سنائی گئی پارہ 28 سورۃ الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر، اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے دونوں شہزادوں کے ٹانگوں پر آپ اس کو مل لیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نہ کر سکیں تو آپ کے گھر میں سے جس کے عربی مخارج اور قواعد درست ہوں وہ یہ عمل کر لیں، اور اس طرح ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ بالآخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے دونوں شہزادوں کے پاؤں پہ مل لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے پیروں کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ مزید یہ کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کا جو قریب ترین بستہ ہو وہاں رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں بچوں کے لیے ڈوریاں دی جائیں گی، وہ پاؤں میں پہنا دیجیے گا، درد سے آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عمران بھائی آپ نے یقیناً یہ سن لیا، ہمارے بہت سے ناظرین یقیناً کال بھی ملائی ہوئی ہوگی، کالز بھی ہوں گی، سلسلے کا وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، حضور کچھ ایسا ہو جائے کہ سب کلاموں کا کچھ اشعار دل جوئی ہو جائے گی سب کی، بہت بالکل آخر میں وقت ہے، جی کچھ فرمائشیں پوری ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ وقت نے ہمیں مزید مہلت نہ دی تو آپ کی فرمائشیں بہت ساری رہ گئی، چونکہ ایک سلسلے کا دورانیہ ہوتا ہے، جب سلسلہ کرنے آتے ہیں تو یہ لگتا ہے بہت سارا وقت ہے، لیکن کچھ میرے ساتھ تو یہ فیلنگ رہی ہے ہر سلسلے میں کہ جب سلسلہ اختتام کر رہے ہوتے بڑی جلدی میں ہمیں سلسلہ جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے۔ چلیں ہم بھی بالآخر آپ کو دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی طرف لے چلتے ہیں، آئندہ پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں ہونے والی تمام خامیوں سے معافی عطا فرمائے، اور جو بھلائی کی باتیں بھی اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے